الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام حاضرین کرام، درس قرآن کا یہ سلسلہ جو کافی طویل مدت تک یہاں پر چلا اور آج اختتام کو پہنچا ہے اور اسی کی خوشی میں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ ہمارے سب کے بڑے شیخ الہند حضرت مولانا محبوب حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور خادم خاص تھے۔ جنگ آزادی میں انہوں نے بڑا حصہ لیا اور اسی جرم میں ان کو مالٹا میں قید کیا گیا تھا، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ مالٹا کی قید سے جب وہ رہا ہوئے اور بذریعہ اسٹیمر یہاں ہندوستان لائے گئے اور پھر جب دیوبند پہنچے تو روزانہ حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے علماء جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ اس مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس تھی اور بڑے بڑے علماء اس مجلس میں حضرت کے سامنے دو زانو حاضر تھے۔ اس موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھائی، جیل کی تنہائیوں میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سب ایک دم متوجہ ہو گئے ہماتن گوش ہو کر، اتنے بڑے عالم جو سب علماء کے استاد ہیں، آخر اس عمر میں ان کو جیل کی تنہائیوں میں کیا باتیں معلوم ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہاں ہم نے سوچا مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی جو بدحالی ہے اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، تو سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تو قرآن پاک کو لفظاً و معناً عام کیا جائے۔ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو زبان سے ادا کرنے کا سلسلہ صحیح طریقے سے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب زیدہ مجدہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ نورانی مکاتب کے عنوان پر انہوں نے بے شمار مکاتب پورے گجرات میں شمال سے لے کر جنوب تک قائم کیے ہیں، اور ایک بہت بڑا حلقہ ان مکاتب سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ واقعتاً بہت بڑا کارنامہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انجام دلوایا۔ ایک تو گویا قرآن کے الفاظ ہر مسلمان کا بچہ پڑھنا سیکھ لے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے قریہ قریہ بستی بستی مکاتب کے قیام کو اہمیت دی تاکہ بچے اس میں یہ چیز سیکھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو عام کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذمے جو خدمات اور جو کام انجام دینے کے تجویز ہوئے ہیں، قرآن پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں دعا جو تعمیر کعبے کے موقع پر انہوں نے کی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ہمارے پروردگار ان کے درمیان ایک رسول بھیجو جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہی چیز معارف القرآن میں لکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہر بستی میں اور بڑے شہروں تو وہاں محلے میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان بچہ قرآن پاک کے الفاظ کے
پڑھنے کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ لفظاً عام کرنا ہوا، اور معنن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطلب اور معانی ایک عام انداز میں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس کے لیے درس قرآن کی مجالس قائم کی جائیں۔ چنانچہ خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو جب ذیل سے لوٹے ہیں تو آپ بہت نحیف اور کمزور ہو گئے تھے اور عمر طبیعی کو پہنچ چکے تھے، پھر بھی آپ نے دیوبند کی جامع مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس درس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ جیسے اکابر اور ہم لوگ سب شریک ہوتے تھے۔ گویا عملی طور پر حضرت نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ بھی حضرت کی چاہت تھی۔ آج اہل علم کو چاہیے یہ سلسلے قریہ قریہ، بستی بستی، محلہ محلہ، مسجدوں میں شروع کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت ہو۔ یہ سلسلہ جاؤ اس محلے میں شروع کیا گیا، جو حضرات شروع سے لے کر اس میں آخر تک ان مجالس میں شریک رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے درس قرآن کے شکل میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سلسلہ عام ہونا چاہیے۔ ہمارے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ اس سلسلے کو شروع کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور آج اس خوشی میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں۔ دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف اور جھگڑوں کو کسی حال میں برداشت نہ کیا جائے، یعنی گویا مسلمانوں کو چاہیے کہ مل جل کر کے رہیں، آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ کسی بات میں اگر کوئی اختلاف ہو تو اپنے بڑوں سے اس اختلاف کو سلجھا کر کے ختم کرنے کی کوشش ہو۔ تو اگر ان دو چیزوں کا اہتمام کیا گیا تو انشاءاللہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت زار جو بنی ہوئی ہے اس میں بڑا فرق آئے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بڑی ترقیات سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور یہ ہمارے یہ احباب جو اس درس قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک شریک ہوئے بڑے قابل مبارکباد ہیں، اور خود حضرت مفتی صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تمام ہی اہل علم کو ایسی خدمات اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں انجام دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے تو معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمارے دوست اور احباب ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری حسن سلوک اور جذبہ اخوت کو عام فرما جو لوگ ان کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت ڈال کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما تمام شعائر اسلامیہ کی
پوری حفاظت فرما۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفایت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ جہاں قیام مکاتب کی ضرورت ہے ان کو قائم فرما، جہاں مساجد کی ضرورت ہے اس کی تعمیر کی صورتیں پیدا فرما۔ تیرے جو بندے انفرادی یا اجتماعی شکلوں میں ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے اسباب و وسائل فراہم فرما، ان کے کاموں کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو ان کا اور ان کے تو تیرا اور ان کے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ درس قرآن کے اس سلسلے کو جو سالہ سال تک جاری رہ کر آج اختتام کو پہنچا ہے، تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ تیرے جس بندے نے اس سلسلے کو جاری کیا اور تیرے جن بندوں نے اس میں شرکت کی سب کو بے انتہا قبول فرما، اور ایسے سلسلے اس شہر میں مسجد اور قریہ تمام دیہاتوں میں بھی جاری فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ قرآن فہمی کی سعادت سے تمام مسلمانوں کو اے اللہ بہراور فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بھی بے انتہا قبول فرما، جیسے اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو معنی مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی کے لمحے کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں بتانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تیری نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر تو اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم سے کروا لے، ہم سب سے راضی ہو جا، پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی چیزیں مانگی ہیں اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما، اور شر کی لائن سے جن چیزوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو، اے اللہ ائمہ مجتہدین کو اور اے اللہ صحابہ کرام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے بڑے مجاہدے اور مشقتیں اٹھا کر دین کی، ایمان کی، قرآن کی امانتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔
اے اللہ ان امانتوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی قربانیاں پیش کرنے کی اور مجاہدہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اے اللہ علمی کاموں میں، اے اللہ ان کی دینی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ آج اس مبارک مجلس کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے آئے ہیں کہ دعا قبول ہوگی، اللہ تمام کی جائز اور نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اللہ اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔